نصیبی ہماری ہے کہ ہمیں یہ خدمت کا موقع ملا ہے، اور اپنی بیوی سے کبھی بھی اپنے بہن بھائی کی برائی نہیں سننی. جیسے کہ آپ رات کو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری بہن نے تمہاری والدہ نے یہ کام کیا، اسے کہنا نہیں برائی نہیں کرنی. السلام علیکم. اچھا کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یس بیٹا ہمت کر کے بتائیں. لے لیں بھائی. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک گھر میں ساس سسر اور میاں بیوی رہ رہے ہیں اور ایک کسی بھی بات پہ ایک اختلاف ہوتا ہے. ماں کہتی ہے کہ یہ چیز کرو، بیوی کہتی ہے یہ چیز کرو. جو شوہر ہے وہ کیا کرے؟ وہ کس کی بات مانے؟ اگر تو وہ بیوی کی مانتا ہے تو ماں کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں. اگر تو وہ ماں کی مانتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ تم مجھے شکل نہ دکھائیں. تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ کہاں جائے بیچارہ؟ دلوں پہ جو چوٹ زخم کو تازہ کر دیا، زخم کو تازہ کر دیا اس نے. اچھا یہاں پہ سر نے ایک کویشچن رائز کیا، دین میں ساس سسر نہیں ہے. یہ مس انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بینیفیشری ہوتا ہے. اور اکثر آپ مولوی حضرات آپ کو یہ بولتے ہوں گے کہ انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ، تمہاری بیوی کا کوئی کام نہیں ہے تمہارے والدین کا خدمت کرنے کا. تو پھر جو آپ کے گھر سے بہن جا رہی ہے نا کسی اور کے گھر، اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرنے کا. پھر دونوں طرف سے برابر کرو نا. آپ ایک سے خدمت کراتے ہو، دوسرے سے خدمت نہیں کرنے دیتے اور وہاں پر رائٹس ہوتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں سب چیزیں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ساس سسر نہیں تھے، اس لیے ہمیں وہاں سے کوئی کم پہلو ملتے ہیں. لیکن ان چیزوں کے بارے میں نے جتنی ریسرچ کیا ہے، جتنا ان چیزوں کو پڑھا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا. اس بچے کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرد بیوی کی بات مانتا ہے تو ماں شکوہ کرتی ہے، اور ماں کی بات مانتا ہے تو بیوی شکوہ کرتی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک ورڈ بڑا خوبصورت ہے جسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، انشاءاللہ. بیوی جو بھی کہے اسے کہیں انشاءاللہ کر دوں گا، لیکن کرنا نہیں ہے. ماں بھی جو بھی کہے اسے کہنا انشاءاللہ کر دوں گا، لیکن کرنا نہیں ہے. دونوں کو لارا لگا کے رکھو. بس یہ میرے گھر والے ویڈیو نہ سنیں، دونوں کو لارا لگا کے رکھو. انکار نہ کیا کرو. آپ میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. بیوی کہتی ہے میں نے اس برانڈ کا سوٹ لینا ہے، میں نے نہیں لے کے دینا، تو لے کے دوں گا اگلی یکم کو، اگلی یکم کو، اگلی یکم کو، اس سے اگلی یکم کو. انکار نہیں کرنا. اور اگر وہ بھائیوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں سوٹ نہیں لے کے دینا، کہنا اٹھا لو قسم آج تک انکار کیا ہو میں نے؟ کیا انکار؟ نہیں. کیا کہتا ہوں؟ اگلی یکم کو. بھائی وہ خرچے آ گئے، میں کیا انکار میں نے آج تک کیا تھے؟ وہ کہیں گے ہاں انکار تو اس نے کیا. اس کا بھائی بھی کہے کہ دیکھ انکار تو اس نے ابھی بھی نہیں کرا. میں انکار تو میں کبھی بھی نہیں کرتا. اب کیا کرنا چاہیے بیوی اور ماں کے درمیان؟ 5 پوائنٹس ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلا پوائنٹ، کچن علیحدہ کریں. آپ بیوی کا کچن علیحدہ ہونا چاہیے اور ماں کا کچن علیحدہ ہونا چاہیے. کبھی بھی اپنی وائف کو اپنی والدہ کے کچن میں انٹرفیئر نہ کرائیں. اس سے کنفلکٹ ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. ان کے کچن علیحدہ کریں. دوسرا پوائنٹ، اپنی بیوی کو کبھی نہیں کہنا کہ وہ آپ کے والدین کے لیے روٹی بنا کے دے. کیسے کرنا ہے کام کیسے لے کے چلنا ہے. اب جو ٹیکنیک بتا رہا ہوں اس پہ ایک دن عمل کر کے دیکھنا، دوسرے دن دیکھنا ہونا کیا ہے. آپ کی بیوی آپ کو کھانا دیتی ہے، ٹرے کے اندر کٹوری میں سالن ڈالتی ہے، رائتا ڈالتی ہے، 2 روٹیاں رکھتی ہے. آپ ٹرے اٹھائیں، جائیں اپنے والدین کے پاس اور والدین کو ٹرے رکھ دیں اور خود کھانا باہر سے کھا لیں. سیکنڈ ٹائم جب ہوگا تو آپ کی بیوی یقیناً 4 روٹیاں رکھے گی. آپ نے بیوی کو ماں باپ کا کام نہیں کہنا، یہ ذہن دماغ بیٹھے ہیں آپ. بیوی کو جب آپ یہ ریلائز کراتے ہیں کہ وہ آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہے تو وہ آپ کے سر پہ چڑھ جائے گی. آپ نے اسے یہ ریلائز کرانا ہے کہ اگر تو روٹی نہیں بنا کے دے گی تو 4000 روپے لگتے ہیں ایک لڑکی کو رکھنے کے لیے، جو دوپہر کو آئے گی سالن روٹی بنائے گی اور چلی جائے گی. اور اسے یہ بار بار نہیں کہنا پڑے گا مہینے کا 4000 دینا ہے، اور آدھے گھنٹے میں آئے گی، سالن پکائے گی، روٹیاں پکائے گی اور چلی جائے گی. میو مسئلہ نہیں ہے، میں والدین کو روٹی دے دوں گا. جب آپ اپنی روٹی اور سالن والدین کو دینا شروع ہو جائیں گے نا تو آپ کی بیوی آپ کو ڈبل سالن روٹی دینا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ڈیوائڈ کرنا ہے. جب آپ بیوی کو یہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے لیے روٹی بنا کے دے، تو اسے لگتا ہے کہ آپ نے ماں کی ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے. کام آپ اس سے لے رہے ہیں، لیکن لے رہے کسی اور طریقے سے ہیں. سمجھ رہی بات؟ لے رہے کسی اور طریقے سے. اور جب آپ یہ کام لینا شروع کریں گے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے چھوٹے بہن بھائی کی شادی ہوگی، ان میں سے کوئی آپ کے والدین کی خدمت نہیں کرے گا. اور آپ کو تکلیف یہ ہوگی کہ جب آپ کی بیوی آپ کو یہ کہے گی کہ بھئی دیکھو تم خدمت کرتے رہے ہو، وہ کیوں نہیں خدمت کرتے، ان کی کیا ذمہ داری نہیں ہے، تو اس ٹائم اس کا منہ بند کر دینا. اسے کہنا ہے کہ دیکھ بات ذمہ رکھ، یہ جو خدمت ہم کر رہے ہیں نا، یہ خدمت ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا اجر ہمیں اللہ نے دینا ہے. اور یہ شکر کر کے خوش نصیبی ہماری کہ ہمیں یہ خدمت کا موقع ملا ہے. اور اپنی بیوی سے کبھی بھی اپنے بہن بھائی کی برائی نہیں سننی. جیسے کہ آپ رات کو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری بہن نے تمہاری والدہ نے یہ کام کیا، اسے کہنا نہیں برائی نہیں کرنی. اور اپنی والدہ سے بھی اپنی بیوی کی برائی نہیں سننی، کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا 100%
آپ جب دفتر سے گھر آتے ہیں, دفتر جانے سے لگتے ہیں, تو یہ دونوں لڑ رہی ہوتی ہیں, اور جیسے ہی آپ گیٹ سے باہر جاتے ہیں سب ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی نہیں لڑ رہی ہوتی, ساتھ بیٹھ کے ایک ہی ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, ساتھ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. اور جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں دونوں کے روپ چینج, رنگ چینج, سب چینج, صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے سب کچھ. اور یہ ایک ایکٹنگ ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ ایکٹنگ. تو آپ بھی تھوڑے شاہ رخ خان بن جائیں. جب آپ گھر آئیں چکر آ رہے ہیں تو کر لو تھوڑی ایکٹنگ, اور کیا ہو جائے گا؟ طبیعت خراب ہوگی آج, بہت طبیعت خراب, تھوڑی ایکٹنگ کر لو, کیا ہو جائے گا؟ بیوی کو پاس جب بھی آپ جائیں کبھی اپنی سیلری نہ بتائیں. سن رہے تھے؟ کبھی بیوی کو اپنی سیلری نہ بتائیں, کیونکہ وہ اپنا خرچہ بھی آپ کو اسی طرح بتائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا پوائنٹ, بیوی کو ہمیشہ اپنے حالات برے بتائیں. بہت برے حالات چل رہے ہیں, جو جتنے مرضی اچھے حالات ہو جائیں, وہ اپنی ماں کو بھی کہے گی جب سے شادی ہوئی ہے اس کے حالات خراب ہی چل رہے ہیں. حالات ہی نہیں اس کے صحیح ہوتے, حالات خراب ہی رکھنے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے. ملک کے حالات خراب, تمہارے حالات بھی خراب. جتنے مرضی حالات صحیح ہو جائے نا, حالات اس کے سامنے خراب ہی ہونے چاہیے. 24 گھنٹے. آٹا بھی بڑی مشکل سے آٹا لے کے آؤں گا, تو یہ کیا پتا کتنے گھنٹے کام کیا ہے. کھاؤ روٹی, کھاؤ روٹی. صرف پریشانی, ٹینشن, ڈپریشن, شو کرنا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. رات کو اٹھ کے بیٹھ جانا, نیند نہیں آ رہی, پیسے ہی نہیں ہے, نیند کیسے آئے گی؟ وہ کہے گی پریشان نہ ہو, اللہ بہتر کہ سو جائے. پھر وہ اگلے دن آپ سے کچھ مانگے گی نہیں, 3-4 دن نہیں مانگے گی. پھر چوتھے دن اسے شرم آئے گی, کچھ مانگے نہیں. پھر کہ نہیں, اس کے تو حالات ہی بڑے خراب چل رہے ہیں. جب اب حالات صحیح شو کرتے ہیں نا, تو پھر ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ڈیمانڈ شروع. ہاں, ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے. اور دوسرا لاسٹ والا پوائنٹ آپ کو جو ہے کہ ساس کو اور بہو کو ہینڈل کیسے کریں, کہ کس طریقے سے ہم دونوں کو ایکول لے کے چلیں. دیکھو میری بات سنو, ذہن میں رکھو. یہ میرا اپنا آزمایا ہوا فارمولا ہے. جو لوگ اپنی بہن, بیٹی اور ماں کو دیتے ہیں پیسے, اور بیوی کو پیسے خرچ کرتے ہیں, یہ بہترین صدقہ ہے. میں نے آج تک کسی فقیر کو 1 روپیہ نہیں دیا. اب یہ مطلب نہیں سارے فقیر کے پیسے اکٹھے ہو کر گھر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ فقیر کو پیسے نہ دیں, آپ کسی کو نہ دیں. آپ نے مہینے کا 3000 نکالنا ہے, آپ نے کسی چیز کے لیے یا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے, اس اللہ کی راہ میں دینے والی چیز کو گھر میں دے دیں. آپ ڈیوائڈ کر دیں. اب 1000 بیوی کو دے دیں اور 1000 ماں کو دے دیں. اگر آپ لے کے آ رہے ہیں 1 درجن کیلے, تو اس میں سے چھری سے کاٹیں, 6 بیوی کو دے دیں اور 6 ماں کو دے دیں. اب جو چیز لے کے آ رہے ہیں آپ نے اسے ڈیوائڈ کرنا ہے ایکولی. اس سے تھوڑے سے حالات خراب ہوں گے, لیکن یقین مانو کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو پھر لڑائی جھگڑا بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور یہ صرف کام سے پہلے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے, ذہن رکھیے گا. دوسرے تیسرے بیٹے والے موجے ماریں, ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, انہیں کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا. یہ سینیریو جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے پہلی بہو اور پہلے بیٹے کے ساتھ ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا, یعنی گھر کے جو بڑے ہیں وہ سمجھ لیں تو ان کی شامت آنے والی ہے, اور ان کی پٹائی ہونی ہے جب تک ان کے کسی بھائی کی شادی ہوگی, نئی دلہن گھر میں نہیں آ جاتی. اور جیسے ہی نئی دلہن گھر میں آ جائے گی, یہی آپ کی ماں جی, ساس, بیٹا آپ کیسی ہیں, بیٹا آپ نے کھانا کھا لیا. پہلے والی بہو کہے گی میاں تو کہتی تھی نیچے اتر, یہ سے آپ کا فکر کے بعد چینج ہو جائے گا رویہ, کیونکہ وہ تھک جائے گی, رڑ کے اسٹیمنا ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات, جو باقی آپ کے بہن بھی ہوں گے ان میں اکڑ بہت ہوگی. آپ جو بڑے ہوتے ہیں وہ جھکتے ہیں ماں باپ کے آگے, ماں باپ کیا جھکتے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا, چاہے ماں باپ جیسے بھی ہیں, جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ میرے بات پتھر پہ لکیر سمجھے گا, اجر عظیم صرف انہی بچوں کو ملے گا جو سر جھکاتے ہیں, اپنی بیوی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ 4 دن مشکلات گزار لے, اچھے دن آئیں گے. اگر وہ 4 باتیں بول رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, تیرے ماں باپ بھی تو بولتے تھے نا, کچھ نہیں ہوتا, برداشت کر لیں. اس سے آپ ہینڈل کرنا سیکھیں. اسے اگر آپ ہینڈل کر لیا تو ایمان سے کروں, اللہ آپ کو نیک اولاد دے گا, اللہ آپ کی اولاد کو کامیاب کر دے گا, اور اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں جنت دے دے گا. لیکن جو بچے ان چیزوں سے بھاگتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اپنے والدین کو نہیں رکھنا, جس طرح کچھ مولانا کی تقریریں بھی سنتے ہیں کہ ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہو کا کوئی حق نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کرے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. میں نے قرآن مجید کو 7 سے 8 بار ترجمہ پڑھا ہے, پتہ نہیں کتنی حدیث مبارک میں سرچ کرتا ہوں. کوئی ایسے یہ غلط کانسیپٹ بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اس سے لڑکے خوش ہوتے ہیں. اس پوائنٹ سے لڑکے کیا ہوتے ہیں؟ خوش. ہمیشہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے آپ لوگ خوش ہوں کہ ماں باپ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے بیوی پر. بھائی کیوں ذمہ داری نہیں ہے؟ ایک ماں باپ چھوڑ کے آئیے تو دوسرے ماں باپ مل گئے ہیں, خود ہی کہتے ہو کہ اسے امی ابو کو, اور پھر خود ہی کہتے ہو کہ امی ابو کو روٹی بنا کے نہ دو.
या तो फिर अम्मी अब्बू ना कहो ना, अंकल आंटी कहो, गैर समझो, फिर उन पे कोई काम भी ना, फिर उन्हें कोई काम भी ना, उन्हें ये भी ना कहो मोटर चलाए, उन्हें ये भी ना कहो पानी भरे, उन्हें ये भी ना कहो बच्चा पकड़े, टीका लगवाने जाते हो बच्चा उन्हें गोद में देते हो, कहीं जाते हो सामान उन्हें पकड़ाते हो, घर में कोई मसला जो उन्हें लेके आते हो, पंचायत होती है उन्हें बीच में बैठाते हो, बीवी नाराज होकर चल जाए उन्हें लेके चलते हो, अरे भाड़ में डो, उन्हें फेंक दो फिर साइड पे। जब कोई प्राइज ही नहीं है तो वो लोग पागल हैं जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, बल्कि उन्हें चाहिए कि तुम लोगों को उठाएं और कहेंगे ये मौलवी साहब की वीडियो है कि तुम्हारा हम पे कोई हक नहीं है, ये कमरे से निकल बेटा बाहर, किराए पे जाकर रह, क्योंकि ये कमरा तेरा नहीं तेरे बाप का है। फिर क्या करोगे? एक दिन में वो वाकया मौलवी साहब साइड पे हो जाएंगे, बस हो जाएगी। अरे भाई आपके वालिदैन ने आप लोगों के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं ना, आप लोग 2 रोटियों से उस कुर्बानी का हक अदा नहीं कर सकते। अगर आपकी बीवी उनकी खिदमत करती है तो इसमें उसकी नेकी है, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, भला मेरे पे कोई फर्ज है आपकी खिदमत करना? नहीं, ये सब चीज़ें वॉलंटरी होता है। क्या होता है? वॉलंटरी, अपनी मर्जी से होता है। और मर्जी से कैसे होता है? जब बीवी को आप इंसिस्ट करते हैं, समझाते हैं। समझाने के 3 तरीके हैं, ये बता के वीडियो क्लोज करता हूँ। ये तरीके अप्लाई करें, आपकी बीवी आपके वालिदैन की खिदमत करना शुरू हो जाएगी। पहला पॉइंट, लालची तरीका, उसे समझाओ देख ये जो कमरे हैं ना ये कम से कम 50 लाख के हैं, अगर यहाँ से माँ बाप ने निकाल दिया ना किराए पे जाएंगे, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। और तुम्हारे माँ बाप ने हमें घर लेके नहीं देना, हाँ एक काम कर अपने माँ बाप से घर ले ले, फिर वहाँ चलते हैं। नहीं अम्मी अब्बू तो नहीं घर लेके देंगे, फिर क्या करें? 2 रोटी देते हैं, चुप करके यहीं रहते हैं, गुजारा करते हैं। अरे बुढ़ा बुढ़ी चले जाएंगे, सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। चक्कर दे के रखो यार, समझ आई? चक्कर दे के रखो उसे। पहला तरीका ये आ गया। दूसरा तरीका जो एक लड़के को बताया था और बहुत कामयाब हुआ था, बीवी को तनख्वाह पे रख लो, उसे कहो मेरे माँ बाप को पूरा महीना रोटी बना के देनी है, ये पकड़ 5000, जो मर्जी कपड़े खरीद, बना के देगी। ईमान से कह रहा हूँ, बहुत लालची होती है ये, बना के देगी। 5000 उसके हाथ में रखो हर महीने, माँ बाप को ना बताना, उसे कहो ये 5000 ले, 500 ज़्यादा कमीशन दूंगा जिस दिन अच्छा सामान बनाएगी, ठीक है? रोटी टाइम पे जानी चाहिए। देख अगर तू नहीं बनाएगी ना 5000 की लड़की रख लूँगा, और लड़कियों की कमी नहीं है, बेनता बेरोजगार लोग हैं, किसी को 5000 दूंगा, सुबह भी रोटी बना के जाएगी, दोपहर को भी, और मैं भी वहीं से खाऊंगा, फिर तू वेली रहेगी। और जो लोग वेले रहते हैं उनकी वैल्यू खत्म होती है, फिर पता नहीं मैं तो छोड़ के दूसरी भी कर लूँ। समझे बात? इससे वो ऑटोमेटिक बना के देगी। थर्ड पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज द इमोशनली ब्लैकमेल। इमोशनल ब्लैकमेल किस तरह होता है? वो ये होता है कि उसके दिमाग में एक बार डाल देनी कि ये जो पैसे आ रहे हैं ना ये रोटी बनाने की वजह से आ रहे हैं, और अगर तूने रोटी बनानी छोड़ दी ना तो तेरे मियाँ की नौकरी भी गई और तनख्वाह भी ख़त्म, क्योंकि तेरे मियाँ के तो हालात ही बड़े ख़राब थे। ये तो जो तू रोटी देती है ना, मेरी आज प्रमोशन हो गई है, ये अब्बू ने जो दुआ दी थी ना, ये कि यार हमारा बेटा सही सलामत पैदा हो गया। और ईमानदारी से कहूँ कि जब आपकी औलाद पैदा होती है, कुछ भी होती है, सबसे ज़्यादा खुशी आपके अम्मी अब्बू को होती है। वो आपके दुश्मन नहीं हैं मेरे बच्चों, बस उनके अल्फाज थोड़े कड़वे हैं, वो आपको ख़त्म नहीं करना चाहते, बस उनकी रोब कहीं ना कहीं चल जाता है। सुन लिया करो, कुछ नहीं होता, बर्दाश्त कर लिया करो, ये भी एक सदका जारी ही है, उन्हें सुनना, उन्हें बर्दाश्त करना। देखो कोई किसी के नसीब में होता है बर्दाश्त करना, लेकिन इसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है बीवी को ये राज़ी करना कि वो बर्दाश्त करें। लेकिन अपनी वालिदा को भी ये समझा के रखें कि अगर उन्होंने पहली बहू के साथ ये सब कुछ किया है तो दूसरी के साथ भी वो लाजमी करें, और अगर दूसरी के साथ वो लाजमी नहीं कर रहे हैं तो पहली बारी बहू को 2-3 लाख रुपए दे दें क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था। तो कम से कम इतना वो करें। देखते हैं चैनल सर्वकार रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज़।